بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے تمام یورپی ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے میڈرڈ میں ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں غزہ میں جنگ روکنے کے لیے اسپین کی کوششوں اور یورپی ممالک کی طرف سے آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس پریس کانفرنس میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسپین کی جانب سے آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو بھی اہم قرار دیا۔ مئی کے آخر میں اسپین نے ہمدردی میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جس نے صہیونیوں کو غصہ دلایا۔ خلا میں ایران کی زبردست کامیابی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران کی خلائی تنظیم کے سربراہ نے تہران کی جانب سے جاری شمسی سال میں متعدد سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کے فیصلے کی اطلاع دی ہے۔ ایران کی خلائی تنظیم کے سربراہ حسن سلاریہ کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس اس سال سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے کئی منصوبے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے 13ویں حکومت کی قیادت میں اپنے شہداء کے عزم اور ارادے سے اہم خلائی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ایران کی خلائی تنظیم کے سربراہ نے اس حوالے سے کہا کہ ایران نے گزشتہ 3 برسوں میں 12 سیٹلائٹ لانچ کی ہیں، جن میں 10 ملکی لانچز اور 2 بین الاقوامی لانچز شامل ہیں۔ اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ رفح آپریشن 2 ہفتوں میں ختم ہو سکتا ہے، لیکن مصری سرحد پر قبضہ برقرار رہے گا۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع نے اندازہ لگایا ہے کہ رفح میں فوجی آپریشن 2 ہفتوں کے اندر ختم ہو جائے گا۔ زیادہ تر شہریوں کو رفح سے نکال لیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی سطح رفح آپریشن کے خاتمے کے بعد فیصلہ کرے گی کہ مرکزی محاذ جنگ غزہ ہوگا یا لبنان۔ سینئر اسرائیلی سیکیورٹی حکام نے اندازہ لگایا ہے کہ رفح میں آپریشن ختم ہونے میں چند ہفتے لگیں گے اور یہ کہ ہم ایک اہم دوراہے پر پہنچ گئے ہیں۔ ہم لبنانی حزب اللہ اور اسرائیل سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان نے اسرائیلی فوجیوں کے بارے میں جو جنوبی لبنان میں آگ کے گولے پھینک کر آگ لگانے کی کوشش کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کسی بھی ایسی کارروائی یا بیان سے گریز کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو۔ ایران جوہری توانائی کے نگراں ادارے سے تعاون نہیں کرتا تو دباؤ بڑھایا جائے گا۔ امریکہ نے خبردار کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ اگر تہران اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگراں ادارے کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو واشنگٹن اور اس کے اتحادی ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے تیزی سے جوہری توانائی کے مقام پر اضافی یورینیم افزودہ کرنے والے سینٹریفیوجز نصب کیے ہیں اور مزید بھی لگانا شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی حملے میں مزید 2 اسرائیلی یرغمالی ہلاک ہو گئے۔ القسام بریگیڈز۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ کچھ دن قبل رفح پر اسرائیل کے فضائی حملے میں غزہ میں موجود 2 اسرائیلی یرغمالی ہلاک ہو گئے۔ برطانوی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق عسکری گروہ کی جانب سے جمعے کو اپنے ٹیلی گرام چینل پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں ان ہلاک ہونے والے یرغمالیوں کے نام نہیں بتائے گئے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی شواہد فراہم کیے گئے ہیں۔ القسام بریگیڈ نے اپنے ایک بیان میں اسرائیلی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکومت آپ کے یرغمالیوں کی تابوت میں ہی واپسی چاہتی ہے۔ بھارت میں طویل ترین ہیٹ ویو۔ دہلی میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ انڈیا کو اس وقت ملک کی تاریخ کی طویل ترین ہیٹ ویو کا سامنا ہے، جس کے بعد دارالحکومت دہلی میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ CNBC کے مطابق دہلی کے وزیر برائے پانی نے خبردار کیا ہے کہ شہر کو روزانہ کی بنیاد پر پانی کے 5 کروڑ گیلن کی کمی کا سامنا ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق دہلی کو دریائے جمنا سے پانی کی سپلائی میں مشکلات بھی اسی بحران کی ایک وجہ ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ متحد ہو کر انتقامی کارروائیوں کا مقابلہ کریں گے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی
6 जनवरी 2021 के हमले के बाद पहली बार कैपिटल हिल आमद हुई। इस मौका पर डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन क़यादत से अहम मुलाकातें हुई, जबकि नायब सदर के लिए नामों और ऐवान नुमाइंदगान के बाद सेनेट में भी अक्सरियत के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। साबिक अमरीकी सदर का इस मौका पर कहना था कि रिपब्लिकन पार्टी मुत्तहिद होकर इलेक्शन में कामयाब होगी, मुत्तहिद होकर इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करेंगे। अमेरिका ने गजा की इमदाद रोकने वाले इजरायली शिद्दत पसंद ग्रुप पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका ने गजा के इमदादी काफिलों पर हमला करने और इमदाद रोकने वाले शिद्दत पसंद इजरायली ग्रुप पर पाबंदियां आयद कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने एक शिद्दत इंतहा पसंद इजरायली ग्रुप पर गजा के लिए इंसानी इमदाद के काफिलों को रोकने और इन्हें नुकसान पहुंचाने पर पाबंदी आयद कर दी है। इजरायली ग्रुप की कार्रवाइयों की वजह से महसूर फ़लस्तीनी इलाकों में कहत का खतरा बढ़ गया है। इसराइली बर्बरियत के शिकार गजा में ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान किया गया, मगर मजलूम फ़लस्तीनी ईद की खुशियों से बहुत दूर हैं। लाखों फ़लस्तीनी खेमों में ज़िंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं। कुर्बानी का गोश्त तो बहुत दूर की बात है, पेट भरने के लिए सादा रोटी भी मैसर नहीं। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान 8 माह की तबाहकुन जंग के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। तबाहाली के ऐसे माहौल में ईद की खुशियाँ बहुत दूर हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी की सेल्फी एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल होगी। इटली में होने वाले G7 ममालिक के सरबराही इजलास के मौका पर इटली की जॉर्जिया मेलोनी को नरेंद्र मोदी के हमरा सेल्फी लेते हुए देखा जा सकता है। नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की सेल्फी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसके अलावा इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने हाथ हिलाकर कहा कि मेलोडी टीम की तरफ से हेलो। दुश्मन अर्ज़े फ़लस्तीन में खूनरेज़ी और फसाद बर्पा करना चाहता है। खुतबा हज में इमाम की दुआ। मक्का मुकर्रमा में हज का रुकन आज़म वकूफ़े अरफात अदा कर दिया गया और 1,60,000 पाकिस्तानियों समेत 20 लाख से ज़ायद आज़मीन ने हज का रुकन आज़म अदा किया। मस्जिदुल हराम के इमाम ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया और कहा कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को लोगों के लिए पसंद किया है। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ए लोगों, मुसीबतों और फसाद से दूर रहो। इस्लाम की तालीम है कि ना किसी को नुकसान पहुंचाओ और ना ही खुद नुकसान उठाओ। PNS बाबर की तुर्किया के साथ मुश्तरका मशकें। तुर्किया में पाक बहरिया और तुर्क बहरिया ने मुश्तरका जंगी मशकों में शिरकत की और पाक बहरिया के सरबराहान ने अक्साद नेवल बेस का दौरा किया। मशक का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी तावन और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाना था। साबिक अमरीकी सदर ने जुमे की रात अपनी सालगिरह वेस्ट पाम बीच पर अपने मदाहों के एक ग्रुप के साथ मनाई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 78 बरस के हो गए। फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने सालगिरह का एहतमाम किया। ट्रंप ने सालगिरह के मौका पर रैली से खिताब में सदर जो बाइडेन को नाअहल और करप्ट तरीन सदर करार दिया और अपनी तकरीर का बड़ा हिस्सा इनका मजाक उड़ाने के लिए वक्फ किया। वाज़ेह है कि 81 साला सदर जो बाइडेन को दूसरी मुद्दत संभालने के लिए एक कमज़ोर शख्स समझा जा रहा है। बहरी जहाज पर हमले के बाद हौसियों के साथ रडार तबाह कर दिए गए। अमरीकी फ़ौज ने जुमे के रोज़ अमरीकी फ़ौज का कहना है कि इसने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यमन में हौसी बागियों के 7 रडार, 1 ड्रोन जहाज और 2 ड्रोन कश्तियां तबाह कर दी हैं। इस हमले से 2 दिन कबल हौसी हमलों में एक यूनानी मलकियती बहरी जहाज को नुकसान पहुंचा और वो बहरा अहमर में इंजन की ताकत के बगैर तैरता रहा। कराची 2 माह के लिए समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद। समंदर में नहाने पर पाबंदी दफ़ा 144 के तहत लगाई गई है। कमिश्नर कराची का कहना है कि जून जुलाई के महीनों में समंदर में गैर मामूली लहरों की वजह से नहाने पर पाबंदी आयद की गई है। हसन नकवी ने मज़ीद कहा, शहरी पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करें। पाबंदी इनकी जान की हिफाजत के लिए आयद की गई है।
نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 5.72 روپے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی منظوری مالی سال 2024-25 کے لیے دی گئی۔ نیپرا نے بجلی کے ٹیرف میں اضافے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ نیپرا کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی 2024 سے کرنے کا فیصلہ دیا ہے۔ بجلی کا اوسط بنیادی ٹیرف 29.78 پیسے بڑھ کر 35.50 روپے فی یونٹ ہو جائے گا۔ عید الاضحیٰ اور محرم پر پشاور میں غیر قانونی افغانوں کا داخلہ بند کرنے کا فیصلہ۔ عید الاضحیٰ اور ماہ محرم کے دوران پشاور میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کا داخلہ مکمل بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پشاور پولیس چیف قاسم علی خان نے بتایا کہ عید الاضحیٰ اور محرم کے موقع پر غیر قانونی افغانوں کا شہر میں داخلہ مکمل بند ہوگا۔ یہ فیصلہ سیکیورٹی خدشات، راہزنی و دیگر جرائم پر قابو پانے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کے اکاؤنٹس پر ہیکر کا حملہ، ای میل، یوٹیوب چینل ہیک کر لیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن کے اکاؤنٹس پر گزشتہ شب ہیکرز نے حملہ کر کے یوٹیوب چینل کے نام کے ساتھ بینرز اور مواد بھی تبدیل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ہیکرز نے انفارمیشن ونگ کی جانب سے استعمال کیا جانے والا آفیشیل ای میل آئی ڈی بھی ہیک کر لیا۔ T20 ورلڈ کپ میں شکست، بابر اعظم کو ٹیسٹ کی کپتانی سے دور رکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ میں بطور کپتان ناقص کارکردگی پر بابر اعظم کو بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ پر مشتمل ہوم سیریز میں کپتانی سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے 7 ارکان پر مشتمل سلیکشن کمیٹی کی تجویز پر شاہین افریدی کی جگہ T20 ٹیم کی قیادت بابر اعظم کے سپرد کرتے ہوئے انہیں 2025 چیمپئن ٹرافی تک وائٹ بال ٹیم کی قیادت دی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔